اور جو لوگ ان کی بیساکھیوں سے آتے ہیں وہ بیساکھیاں کھینچ لی جاتی ہے، ان کو گرایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا وہ غلط تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے؟ بالکل، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، اور اب جو نواز شریف صاحب پھر کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ ان کو تاریخ کا ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ انہوں نے جلسوں میں یہ کہا ہوا ہے باجوہ صاحب کو ایڈریس کر کے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، غیر آئینی کر رہے ہیں۔ آج آپ نے کیوں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا؟ آج پھر وہی ایک ناقص سسٹم جو اس ملک میں 70 سال سے رائج ہے، جس کے مطابق جمہوریت، سویلین سپریمیسی اور آئین کی سربلندی اور سرفرازی اور عملداری خطرے میں گئی ہے، اس کو پھر آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سیاسی قوتیں جب بھی اس قسم کا کوئی سمجھوتا کرتی ہیں، اس سے آئین کی عملداری جو ہے وہ کمزور ہو۔ سر یہ بتائیے گا، پہلے انہوں نے اپنے بھی لا کے لیک کیا ہے کہ آج کے فیصلے کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا سمجھا لیکن صاحب کیسے اس کو دیکھیے، اس کے بارے میں تو پہلے بات ہو گئی، سلمان صاحب نے بھی کہی کہ ہم ساری قانونی اور آئینی چارہ جوئی کریں گے، ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے۔ اپیل تیار ہو رہی ہے، سلمان صاحب تیار کروا رہے ہیں اپیل۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کیسز میں جتنی جلدی ہو سکا، جتنی جلدی ہمیں ڈاکومنٹس مل پائے اور نقول حاصل کی، ہم جلد سے جلد اپنی اپیلیں فائل کریں گے اور قانونی چارہ جوئی بڑی ایکٹیولی اس کو پرسو کریں گے۔ اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں؟ بتایا کہ آرم پرسن پرابلم ہوتی ہے۔ چلو چھوڑ دیں اس بات کو، ہو گئی بات۔ اچھا، دوسرا سر یہ بتائیے گا، پرسوں آپ نے یہ ڈالا جیل کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کچھ تھوڑا سا پریشان تھے، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت چاہیے۔ چلیں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پریشانی ان کو سزا کا آئیڈیا تھا یا کسی اور بات؟ دیکھیں، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ عمران خان صاحب پریشان تھے۔ جب 5:30 بجے عجیب و غریب پروسیڈنگز کا آغاز ہوا، کورٹ ٹائمنگز کے بعد، ایک مختلف کورٹ میں، ایک مختلف انداز میں، ایگریشن میں، غصے میں، وکلا کو باہر نکال کے، نئے وکلا کو اندر کر کے، اور اس کے بعد بھی ہم نے جج صاحب سے بڑے ادب سے درخواست کی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ لگتا ہے آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ غصے کو ترک کر دیں۔ آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی پوچھا، کیا آپ نے کبھی عمران خان کے ساتھ کرکٹ تو نہیں کھیلی تھی؟ کیا کبھی انہوں نے آپ کو باؤنسر تو نہیں مارا تھا؟ اگر مارا ہے تو معاف کر دیں، کیونکہ آپ کے قلم سے سزا ہونی ہے، آپ زیادتی نہ کریں۔ مگر انہوں نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، کیس آج ہی ہوگا، ساری رات ہوگا، اور آپ نہیں کریں، کیس یہ وکیل کریں گے جو بیٹھے ہیں۔ فارمر جج ہیں سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب، وہ کرمنل لائر ہیں، سارے پروفیشنل لائرز ہیں، سارے ڈگنیفائڈ لائرز ہیں۔ ہمارا پروفیشن ہے لوگوں کا دفاع کرنا۔ آئین کہتا ہے، یا تو آئین معطل ہے، آئین ختم ہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، آرٹیکل 4 نہیں ہے، آرٹیکل 9 نہیں ہے، آرٹیکل 10 نہیں ہے۔ سی آر پی سی میں 340 ایک سیپریٹ پروویژن ہے، رائٹ ٹو پلیڈر، رائٹ ٹو کاؤنسل، یہ بڑے بیسک رائٹس ہیں۔ تو خان صاحب نے 7:30 بجے مجھے پہلے کہا، میں اس پروسیڈنگ میں سلمان نہیں بیٹھنا چاہتا، مجھے جانے دو۔ تو اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ فائنلی انہوں نے 8 بجے یہ بولا کہ میں نے نہ کبھی فکسڈ میچ کھیلا ہے، نہ میں اس کو دیکھنے کی قوت رکھتا ہوں، میرے لیے تکلیف دہ ہے، میں جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک فکسڈ میچ کو جب پراپرلی، اور میں نے خان صاحب کو کبھی بھی اپنا ان کو جو انالیسز ہے نا وہ جلد بازی میں دیتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے آج دن تک ہم نے میرا خیال ہے 70-80 ججز کے آگے تو ہم پیش ہو چکے ہیں 1.5 سال میں، بے شمار ہیئرنگز میں۔ انہوں نے کبھی کسی جج پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی جج پر آبجیکشن نہیں کیا۔ ایک انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پر اعتراض اٹھایا آپ کے علم میں، اور دوسرا ایک ایسے جج صاحب پر اعتراض اٹھایا جس کو ہائی کورٹ نے کہا 3 مرتبہ کہ آپ غلط کیس چلا رہے ہو، اور آپ کا ریکارڈ کیا ہوا ایویڈنس ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، اور یہ ویشیٹ ہو گئی ہیں ساری پروسیڈنگز، تمام ایویڈنس نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے۔ جج صاحب کیوں نہیں احتیاط کر رہے تھے؟ تو پھر جو انہوں نے کل کیا، انہوں نے شدید غصے، شدید پریشر، شدید پریشانی میں، کل بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا، اور آج وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو گئی ہے۔ نامکمل ٹرائل
वकील के बगैर, शहादत के बगैर, 342 के बगैर, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बगैर, ऐसा कभी नहीं सुना। कानून में तो देखने की दूर की बात है, सुना भी नहीं। तो जैसे हामिद खान साहब ने अभी फरमाया ना शुरू में, आपने सवाल पूछा, मैं मानता हूँ इस बात को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। और ये तमाम जमातों ने मिल के फैसला करना है कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ 200 मुकदमे बनाऊँगा, फिर मेरी बारी आएगी तो 400 बनेंगे। मुल्क क्या इसी तरह पीछे का पीछे रहेगा? अदालतें यही काम करती रहेंगी? पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सिर्फ यही रोल रह जाएगा, पकड़ धकड़ का? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि जहाँ से हम इंसाफ लेने आते हैं, हम जा रहे हैं माजी में, पिछले लोगों को इंसाफ दे दें जो फौत हो गए हैं, जो कब्रों में हैं, जो ज़िंदा हैं, जो जेलों में बंद हैं। 2024 की बात कर लें, पहले 2024 को दुरुस्त कर लेते हैं, आने वाले वक्त को दुरुस्त कर लेते हैं, हम अपने फ्यूचर को दुरुस्त कर लेते हैं, फिर हम माजी को भी जाके देखेंगे। तो खान साहब ने सिर्फ मायूसी में कहा था कि मैं फिक्स्ड मैच में नहीं बैठना चाहता, मुझे जाना। थैंक यू वेरी मच।